51 جدید سائنسی تحقیقات جو دراصل اسلام کی ہیں. ایک کتاب جو ظاہر کرتی ہے کہ جدید سائنس کی شروعات دراصل اسلام نے کی ہے، جسے حاصل کر کے ہی یورپ اپنی ڈارک ایج سے ابھر سکا. اس کتاب کے لیکھک ہیں ذیشان حیدر زیدی اور اسے پرکاشت کیا ہے عباس بک ایجنسی لکھنؤ نے. ذیشان حیدر زیدی کی کتاب پرانی کتابوں کے حوالے کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ جدید سائنسی ترقی اور اسلامی نظریے پوری طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ عام خیال ہے کہ جدید سائنس کی شروعات یورپ میں 17ویں صدی عیسوی کے آس پاس ہوئی، جب وہاں نیوٹن، گیلیلیو، کوپرنیکس، پاسکل، ڈسکارٹس اور لائبنز جیسے سائنسدانوں نے جنم لیا. اس سے پہلے یورپ میں سائنس کی ترقی کے نام پر کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس سے پہلے کے پیریڈ کو اتہاس کار ڈارک ایج کے نام سے پکارتے ہیں. ڈارک ایج سے پہلے پوری دنیا میں کہیں پر جدید سائنس نہیں تھی، یہ بھی دنیا کا خیال ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. سچ کہا جائے تو آج بھی پوری دنیا 6 صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی کو اسلام کے گولڈن پیریڈ کے نام سے پکارتی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب سائنس اور سویلائزیشن میں اسلام کی طوطی بولتی تھی. اس وقت اسلام نے جہل سے مقابلے کے لیے دانشوروں کی بھاری فوج کھڑی کر دی، جن میں فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان الکندی، فادر آف میڈیسن ابو علی سینا عرف ابی سنا، سرجری کے ماسٹر الجوہری الجبرا کا ایجاد کرتا الخوارزمی، فادر آف آپٹکس ابن الحیثم عرف الحازن، اسحاق بن علی، جعفر محمد ابن موسیٰ، ناصر الدین طوسی جیسے انگنت سائنسدانوں کے نام شامل ہیں. تو پیش خدمت ہے کتاب 51 جدید سائنسی تحقیقات جو دراصل اسلام کی ہے کا ایک مضمون. کس نے ڈسکور کیے پرائمری کلرز؟ آج سے 400 سال پہلے نیوٹن نے ڈسکوری کی کہ سفید روشنی دراصل کئی رنگوں کی روشنیوں کا مجموعہ ہوتی ہے. اس کو دکھانے کے لیے نیوٹن نے ایک چکر لیا جو الگ الگ رنگوں کے کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا. جب نیوٹن نے اس چکر کو تیزی سے گھمایا تو دیکھنے والوں کو صرف سفید رنگ ہی نظر آیا. اندر دھنش کے بننے کے پیچھے بھی یہی تھیوری کام کرتی ہے. جب سورج کی سفید کرنیں ہوا میں موجود پانی کی بوندوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو ان میں موجود الگ الگ رنگ الگ الگ دکھائی دینے لگتے ہیں. اسی طرح جب سفید رنگ کی روشنی کسی پرزم سے گزاری جاتی ہے تو الگ الگ رنگ دکھائی دینے لگتے ہیں. لیکن ان باتوں کے بارے میں نیوٹن سے پہلے دنیا انجان تھی، ایسا اتہاس کہتا ہے. اس کے بعد 19ویں صدی میں ایک اور مہان سائنٹسٹ ہوئے، نام تھا جیمز کلارک میکسویل. میکسویل نے رنگوں کے بارے میں ایک نہایت اہم کھوج کی. وہ کھوج یہ تھی کہ کسی بھی طرح کا رنگ 3 پرائمری رنگوں کو آپس میں ملانے سے بنایا جا سکتا ہے. یہ پرائمری رنگ ہوتے ہیں لال، ہرا اور نیلا. میکسویل کی اس کھوج نے دنیا کو رنگین فوٹوگرافی کا تحفہ دیا. موجودہ دور میں ہر طرح کی رنگین چھپائی، کلر فوٹوگرافی، رنگین ٹی وی، رنگین کمپیوٹر مانیٹر، ان سب کے پیچھے میکسویل کی یہی کھوج کام کر رہی ہے. آف سیٹ پرنٹنگ میں کلر چھپائی میں 3 رنگ یا کالا ملا کر 4 رنگ کی پلیٹیں کاغذ پر ایک کے بعد ایک گرائی جاتی ہیں، جس سے کاغذ پر سارے رنگ مل جاتے ہیں. اسی طرح ٹیلی ویژن میں 3 رنگوں کی روشنیاں جب اسکرین پر گرتی ہیں تو ان کے مکس ہونے سے رنگین تصویریں اسکرین پر دکھنے لگتی ہیں. ظاہر ہے یہ کھوج کتنی اہم ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ کھوج نہ ہوتی تو ہم آج بھی بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں سانس لے رہے ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا واقعی میکسویلز کے پہلے اس حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ دنیا کے سارے رنگ 3 رنگوں کے ملنے سے بن سکتے ہیں؟ یا نیوٹن سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ سفید رنگ کئی رنگوں کا مکسچر ہوتا ہے؟ آئیے اس کے لیے ہم نظر کرتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک قول پر۔ امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہوں نے کئی سالوں تک یزید کے قید خانے میں بندی کی حیثیت سے زندگی گزاری تھی۔ یہ بہت بڑے عبادت گزار اور عالم تھے۔ 1000 سال پرانی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی کتاب التوحید میں ان کے کئی قول درج ہیں۔ اسی کتاب میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول اس طرح درج ہے کہ اللہ نے عرش کی خلقت سے پہلے 3 چیزیں ہوا، قلم اور نور کو پیدا کیا، پھر عرش کو مختلف انوار سے خلق کیا۔ اس نور میں ایک سبز یعنی ہرا نور ہے جس سے سبزی سرسبز ہوئی، اور ایک زرد یعنی پیلا نور ہے جس سے زردی سنہری بنی، اور ایک سرخ یعنی لال نور ہے جس سے سرخی سرخ ہو گئی، اور ایک سفید نور ہے، اور وہی تمام انوار کا نور ہے، اور اسی سے دن کی روشنی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے روشنی میں 3 پرائمری رنگوں کی روشنیوں کو سب سے پہلے خلق کیا۔ یہ رنگ تھے پیلا، ہرا اور لال۔ بعد میں پھر انہی کے ذریعے اور رنگ بنے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ میکسویل کے مطابق تو پرائمری رنگ نیلا، ہرا اور لال ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ پرائمری کلر یہی 3 لیے جائیں۔ آج کل پرائمری کلرز کی ایک اور اسکیم بھی موجود ہے CMY کے نام سے، جس میں لال گلابی، ہرا نیلا، پیلا اور کالا رنگ پرائمری کلر کی شکل میں لیے جاتے ہیں۔ یہ اسکیم امام زین العابدین علیہ السلام کے قول سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ کالے رنگ کو ہم کسی بھی رنگ کی غیر موجودگی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس اسکیم کو امام زین العابدین علیہ السلام کے قول کے مطابق بدل دیا جائے تو ممکن ہے کہ ہمیں اپنی تصویروں میں پوری طرح نیچرل رنگ حاصل ہو جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے قول کے دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ ایک سفید نور ہے اور وہی تمام انوار کا نور ہے۔ مطلب صاف ہے کہ سفید رنگ میں سارے رنگ شامل ہیں۔ تو اب اس بات پر پھر سے غور کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا اسے سب سے پہلے نیوٹن نے بتایا کہ سفید رنگ سارے رنگوں کا مجموعہ ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ قول بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب میں مل رہا ہے، جو نیوٹن سے 600 سال پہلے کے زمانے میں تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بات نیوٹن سے پہلے معلوم تھی، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ عام آدمی کو یہ بات نہیں معلوم تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدا کے عطا کردہ علم کے ذریعے ایسی باتوں کو جانتے تھے جو دنیا کو ہزاروں سال بعد معلوم ہوئیں، اور نہ صرف امام زین العابدین علیہ السلام بلکہ ان سے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کا قول بھی اس پر مہر لگا رہا ہے کہ یہ بات ہمارے سبھی اماموں کو پہلے سے معلوم تھی۔ دیکھیے اصول کافی حصہ اول باب
20 میں امام حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول، عرش سے مراد مخلوق ہے جس کو خدا نے 4 نوروں سے پر کیا ہے، سرخ نور جس سے سرخی پیدا کی، اور سبز نور جس سے سبزی پیدا کی، اور زرد نور جس سے زردی پیدا ہوئی، اور سفید نور جس سے سفیدی پیدا ہوئی، اور کوئی شے جو ملکوت خدا میں خلق ہوئی ہے 4 مذکورہ بالا نوروں سے خالی نہیں۔